کسی حاجت اور ضرورت کے لیے کرتے ہیں تو وہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کسی پریشانی اور مصیبت کے لیے کرتے ہیں تو وہ پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ بے روزگاری کے لیے کرتے ہیں تو اچھا روزگار مل جائے گا۔ بے اولادی کے لیے کرتے ہیں تو اچھی اولاد مل جائے گی۔ آپ رزق میں تنگی کے لیے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو آج ہم جس وظیفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یہ وظیفہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، جو کہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ یعنی قرآن کے دل کا جو دل ہے وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس لیے آج کا وظیفہ بہت ہی عمدہ ہونے والا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارے اس وظیفے کو لازمی سماعت کیجئے گا اور پھر اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا جائے گا اس مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ بہت ہی مستند اور مجرب وظیفہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 121 مرتبہ ہر روز 121 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف اور پڑھنے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک کرتے رہنا ہے۔ اور جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے تو وظیفے کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب اس وظیفے کے بعد جو دعا آپ مانگیں گے اس دعا کے اندر آپ نے اپنی حاجت کو رکھنا ہے، اپنی ضرورت کو رکھنا ہے، اپنی پریشانی کو رکھنا ہے، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی برکت سے جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اور اس دعا کے اندر آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات، اپنی پریشانی، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو رکھیں گے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا کر دیں گے، اس ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کسی بیماری کے لیے کرتے ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی حاجت اور ضرورت کے لیے کرتے ہیں تو وہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کسی پریشانی اور مصیبت کے لیے کرتے ہیں تو وہ پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ بے روزگاری کے لیے کرتے ہیں تو اچھا روزگار مل جائے گا۔ بے اولادی کے لیے کرتے ہیں تو اچھی اولاد مل جائے گی۔ آپ رزق میں تنگی کے لیے کرتے ہیں تو رزق میں فراوانی اور کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرادیں پورے کرے گا، آپ کی حاجتیں پوری کرے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ بیماری ہے تو بیماریاں دور ہو جائیں گی، مشکلات ہیں تو مشکلات آسان ہو جائیں گی، بے روزگاری ہے تو روزگار مل جائے گا، گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ 121 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس دعا کے اندر آپ نے اپنی حاجت اور ضرورت کو رب کے سامنے رکھ کر مانگنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے گا۔ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے اسلامک ویڈیوز، مستند و مجرب وظائف اور لرننگ اسلامک ویڈیوز اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کی ویڈیوز کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے چینل پر آپ کو مستند و مجرب وظائف بھی ملیں گے،
اسلامک لرننگ ویڈیوز بھی ملیں گی، اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز بھی ملیں گی، اور بہت زیادہ اسلامک کنٹینٹ آپ کو انشاءاللہ ہمارے چینل پر میسر ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا ساتھ دیجیے اور اسلام کو سیکھیے اور اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔